یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد رسول گرچہ تھے بشر اصحاب ذنو رین تھے رسول گرچہ تھے بشر اصحاب ذنو رین تھے عقل میں آتی نہیں حیران دو ثقلین تھے دو بیٹیاں تو نور تھی اور بشر والے دین تھے ہے سب بناوٹ آپ کی ممبر پہ چیئرمین تھے اظہر مبہلہ میں گئی خاتون اطہر نیک تھی جو نور سے پیدا ہوئی بنت محمد ایک تھی نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرع الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المحول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن یا رسول اللہ زندہ باد مردہ باد اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلوات پڑھیے بلند سب سے پہلے آج کی صفحہ اعضا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم، مولیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، وقت اتنا سا ہے کہ اس میں یا تفضیل سے فضیلت پہ بات ہو سکتی ہے یا مسائل پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں دو فکر فضیلت کے اور دو تین فکر مسائل کے عرض کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ ایک بات میں واضح کر دوں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں
کسی سامنے سے کہوں کہ آپ یہاں بیٹھیں یا وہاں بیٹھیں، آپ جہاں بھی بیٹھیں وہیں بیٹھے رہیں۔ بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی سے خوف زدہ ہو کے رسالت نہیں پڑھتے، ڈر کے رسول نہیں پڑھتے۔ ہم رسول صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ملت میں، امت میں ایک معیار قائم ہو جائے، اور رسول کا معیار سمجھنے کے بعد امت کو یہ طے کرنے میں آسانی ہو کہ جو مصطفیٰ ایسا ہے اس کا نائب کیسا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ نہ اس جیسا کوئی ہے جس کی گود میں رسول پلیں۔ اقرا آپ سن گئے، میں کہہ گیا ہوں، میں پھر کہہ دیتا ہوں، نہ کوئی اس جیسا ہے جس کی آغوش میں رسول پلے ہیں، نہ کوئی ان جیسا ہے جو رسول کی آغوش میں پلے ہیں۔ آپ سلام، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ آغوش رسالت میں پلنے والی پہلی ہستی کون سی؟ حسنین بعد میں آئے، حسنین سے پہلے علی اس آغوش میں رہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو صاحبان باتیں کر رہے ہیں نا آپس میں، میرے بھائی مجلس سے آزاد ہے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آداب مجلس کا تو خیال کریں۔ آپ کوئی میچ دیکھنے ہیں؟ مجلس کے آداب کا بھئی نماز ہوتی ہے۔ آپ ہنس بھی رہے ہیں، بات سلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ سب سے پہلے اس آغوش میں علی آئے۔ میں تربیت نہیں کہتا، وہ اس لیے کہ ان کی تربیت یہاں ہوتی نہیں۔ معصومین کی تربیت یہاں نہیں ہوتی، کیونکہ جو تربیت پا کے بلند ہو اسے معصوم کہتے نہیں۔ یہ سیکھ کے قرآن نہیں پڑھتے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ کسی سے پڑھ کے قرآن نہیں پڑھتے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، ہم نے ان سے مانگا ہے جنہوں نے کسی سے نہیں مانگا۔ پھر کہہ رہا ہوں، ہم نے ان سے مانگا ہے جنہوں نے کسی سے نہیں مانگا۔ ہم نے ان سے پوچھا ہے جنہوں نے کسی سے نہیں پوچھا۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے کسی دروازے پہ نہیں گئے۔ ہم اس سے شریعت نہیں لیتے جو پابند شریعت۔ ہم شریعت اس سے لیتے ہیں جو چلتا جائے اور شریعت بنتی جائے۔ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ شارع، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ شارع۔ شارع اسے کہتے ہیں جس کی اتباع اور اطاعت کا نام شریعت ہے۔ یہی اللہ کا دین ہے۔ سرکار ابو طالب نے مصطفیٰ کو پالا۔ تھوڑا سا فرق ہے، رسول 8 سال کے تھے جب آغوش ابو طالب میں، علی 3 دن کے تھے۔ جی آپ سلامت، علی 3 دن کے تھے جب آغوش رسول میں۔ رسول نے 32 سال چپ رہنے کے بعد دعوت ضلع شیرہ میں قرآن کی پہلی آیت پڑھی، لیکن آغوش مصطفیٰ کا اثر اتنا تھا کہ تیسرے ہی دن علی نے مصطفیٰ سے خود پوچھ لیا تھا، تورات پڑھوں، زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اب جی سلامت، فضیلت آپ نے سن لی، فضائل ہو گئے۔ نہ رسول پالنے والے کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ علی پالنے والے کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔
اور اگر کوئی ہم سے رسول سننا چاہتا ہے کہ مقام رسالت کیا ہے، تو ایک ہی فکرہ میں اپنے محترم سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے مولا علی کا لقب ہے لسان اللہ، ہے نا؟ علی کی زبان لسان اللہ نہیں، علی کا وجود لسان، ہاں علی کا پورا وجود لسان اللہ ہے۔ لسان اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی زبان۔ تو اس سے بڑا فکرہ فضیلت رسول میں کیا کہوں؟ جب رسول بولتے تھے لسان اللہ چپ رہتے تھے۔ اب جی سلامت آپ کی زندگی۔ فضائل بھی اس گھر کے وہ ہیں جو کائنات میں کسی اور کے نہیں، مصائب بھی وہ ہیں جو کائنات میں کسی اور کے نہیں، اور اصل فضائل کا پتہ ہی مصائب میں چلتا ہے۔ بتائے کہ وقت کے اندر مجھے بات مکمل کرنا ہے۔ تابوت آنا ہے سید الساجدین کا، اور مجھے حکم ہے کہ مصائب اس کے بھی پڑھنے ہیں جو شریکت السجاد ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، حاضری ہو گئی۔ میں مولا سجاد کے عشرے سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ دو شہادتیں مجھے نہیں آتی، ایک مولا سجاد کی، ایک شہزادی کی۔ وہ اس لیے کہ شہادتوں کے مضمون ان شہداء کے پڑھے جاتے ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا۔ آپ کی زندگی ہو، سلامت رہیں، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں۔ ایک سید زادہ ہیں، وہ آنکھوں کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا ضرور کیجئے گا، مولا نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں کی یہ محنت مالک اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول فرمائیں گے۔ مجلس ہوتی تب ہے جب قبول ہو جائے۔ دو فکرے میں چونکہ حکم ہے کہ شہزادی کے مصائب بھی پڑھنا ہے۔ 84 یتیم تھے سادات کے۔ شاید اس فکرے کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ امیر صاحب کئی جگہوں پہ میں نے یہ فکرہ کہا ہے، اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ 84 یتیم تھے سادات کے، شمر صرف سکینہ کو مارتا تھا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ نام بھائی جان سکینہ نہیں تھا، نام سکینہ نہیں تھا، نام فاطمہ تھا، لیکن حسین سکینہ کہتے تھے۔ میرے سامنے بزرگ بھی ہیں، ماتمی بھی ہیں۔ نام فاطمہ تھا، حسین سکینہ کہتے تھے، لیکن لاہور والوں حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ آپ سلامت رہو، آپ کی زندگی بڑی زخمی تھی یہ شہزادی۔ کتنی زخمی تھی؟ سر زخمی تھا، کان زخمی تھے، گلا زخمی تھا، کلائیاں زخمی تھی۔ اگلا فکر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی۔ میں مثالیں نہیں دیا کرتا شہزادی کے مصائب میں، لیکن آپ صاحب اولاد ہیں، کسی بچے کو درد ہو نا، کوئی چھوٹا سا زخم ہو، وہ پورے گھر کو بتاتا ہے، باپ کو، ماں کو، اور اگر چھوٹی بہن زخمی ہو نا، اسے کہیں درد ہو تو وہ اپنے بڑے بھائی کو بتاتی ہے۔ بلا شبہ سکینہ بڑی زخمی تھی، لیکن اپنے زخموں کی شکایت نہیں کرتی تھی۔
جہاں قافلہ رکتا تھا کہ مولا سجاد سے پوچھتی تھی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ۔ چونکہ یہاں مانگنے کے لیے بندے آتے ہیں، مومنہ بیمار ہے، مالک شفا یاب فرمائے۔ جہاں قافلہ رکتا شہزادی یہی پوچھتی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ ایک جگہ پہ سجاد کہنے لگے سکینہ صرف میرے توق کا پوچھتی ہوں، میں زمانے کا امام ہوں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ شہزادی فرماتی ہے سجاد بھیا نہ پانی مانگتی ہوں نہ کھانا مانگتی ہوں، ممکن ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ جی سکینہ کیا کروں؟ عرض کی سجاد بھیا اگر ہو سکے تو شمر سے کہو جہاں چاہے مارے میرے منہ پہ نہ مارے۔ مالک آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ میں بسم اللہ کروں زندگی وقت۔ میں نے میر صاحب شہزادی کے زخم پڑھے، میں نے بتایا سر زخمی تھا، کان زخمی تھے، ایک زخم بھائی جان میں چھوڑ گیا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، مقدرات عصمت کے زخم ایسے نہیں پڑھے جاتے، معافی کا مقام ہے، چونکہ حکم ہے مصائب پڑھنے کا اس لیے پڑھے جاتے ہیں، ورنہ کہاں ان کی نالین سے اڑتی ہوئی دھول، کہاں ہماری زبانیں، کیسے ان کے مصائب پڑھے۔ اس شہزادی کا منہ بھی زخمی تھا۔ اب سوال کرو کہ منہ زخمی کیوں تھا؟ آؤ میں بتا دیتا ہوں تاکہ گریے میں اضافہ ہو جائے۔ سفر میں جہاں قافلہ رکتا تھا نا تو مولا سجاد بیٹھتے تھے، سجاد بیٹھتے تھے تو باقر کو بیٹھنا پڑتا تھا۔ جزاک اللہ، جو سمجھ گئے ہو، یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ایسے میرے مولا نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وجہ پوچھو ایسے کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ پاؤں اکٹھے کر کے کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ پاؤں ایسے رکھتے تھے سامنے، سیدھے رکھنے پڑتے تھے۔ وجہ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ زنجیر نہیں تھی، یہ کمر کے لنگر سے لے کے نا پاؤں کی بیڑی تک زنجیر ہونا تو میں نے قیدیوں کو دیکھا ہے، وہ زنجیر سنبھال کے نا پاؤں اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن زنجیر تھی نہیں، ایک سلاخ ادھر تھی ایک سلاخ ادھر تھی، سجاد پاؤں یوں رکھتے تھے۔ اب ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے، مصائب بڑے طویل ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ جب کسی بھائی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اس کی بہن کوشش کرتی ہے کہ میں کانٹا نکالوں، کہتی بھیا پاؤں میری گود میں رکھ، ہاتھ میں سوئی لے کے نا کوشش کرتی ہے درد نہ ہو، کانٹا نکل جائے۔ لاہور والوں سجاد یوں بیٹھتے تھے، 3.5 سال کی بہن سامنے بیٹھتی تھی، شہزادی کی نظر سجاد کے پیروں کے تلووں میں چبھے ہوئے کانٹوں پہ پڑتی، تو اس بہن نے کانٹے کیسے نکالے ہوں گے جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے؟ شرما کے ماتم نہ کرنا، اپنی آوازیں بلند رکھنا۔ میں بسم اللہ، حاضری ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو سوال کرو شہزادی کانٹے نکالتی کیسے تھی؟ ہاتھ تو گردن کے پیچھے بندھے تھے۔ گھر جا کے بھی آپ ماتم کریں گے، شہزادی اپنی جگہ سے اٹھتی آ کے سجاد کے تلووں کے بوسے بھی لیتی۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ ایک روایت پڑھنے کا وقت رہ گیا میرے پاس، چونکہ تابوت مولا سجاد کا آنا ہے، شہزادی کا تابوت آئے گا مستورات میں، اور میں بیٹیوں بہنوں سے کہوں گا کہ اس تابوت پہ رونا آئے نہ آئے، شہزادی کے تابوت پہ ماتم ضرور کرنا، کیونکہ جب شہزادی کی شہادت زندان میں ہوئی تھی پھوپھیوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے،
اور میرے مولا سجاد نے آپ نے یاد دلوا دیا، میں ایک فکرہ اور کہہ جاؤں. آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ زنجیروں والے ہاتھوں پہ میرے مولا سجاد نے جنازہ اٹھایا تھا، ایسے ہی سنتے ہیں. ہاں مقتل میں بھی ایسے ہی لکھا ہے. لیکن میں نے اکثر علماء سے بھی پوچھا ہے کہ مولا نے تو زنجیروں والے ہاتھوں پہ جنازہ اٹھایا، مولا کے ہاتھوں پہ جنازہ رکھا کس نے تھا؟ رونے کے لیے تو یہ بات کافی ہے. زندان میں تو کسی کے ہاتھ کھلے نہیں تھے. لاہور والوں سنو گے جنازہ زنجیروں والے ہاتھوں پہ آیا کیسے؟ سجاد بہن کے جسد اطہر کے سامنے زمین پہ بیٹھے، یوں زنجیروں والے ہاتھ رکھے. سجاد آواز دے کے کہتے ہیں میں امام ہوں، زنجیر توڑ سکتا ہوں، لیکن سکینہ تو عظیم بادشاہ کی بیٹی ہے، آج تو معجزہ دکھا. شہزادی کے بدن نے پرواز کی، سجاد کے ہاتھوں پہ آ گئے. جیسے ہی سجاد مولا کے ہاتھوں پہ آئے، اس وقت میرے مولا سجاد نے مولا باقر سے کہا باقر آئے گا تو کوئی نہیں، آئے گا تو کوئی نہیں. پھر سن لو، آئے گا تو کوئی نہیں، کیونکہ جس کا نام فاطمہ ہو لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. جو ہاتھ سینے پہ مار سکے، ماتم کر سکے. لفظ تو مصائب میں، مصائب تو لفظوں میں. آئے گا تو کوئی نہیں، باقر تمام حجت کر. سنو گے میرے مولا باقر نے زندان کی دیوار پہ چڑھ کے کیا کہا تھا؟ مولا فرماتا ہے شام والو، جس کے رونے کی وجہ سے تم سوتے نہیں تھے، ہائے آج شام کو جی بھر کے سونا. میں بسم اللہ کروں، آباد رہو. ایک فکرہ میں اپنے مولا سجاد کے مصائب کا کہوں تاکہ میں مولا کے تابوت کو آنے کی دعوت دے سکوں. کچھ نوجوان کھڑے ہیں، کچھ عزیز بیٹھے ہیں. میں 3 احتیاطیں بتا دوں مولا کے تابوت کی. پہلی احتیاط یہ ہے کہ جب مولا سجاد کا تابوت آئے نا، اس کے لیے رستہ بنانا. میں پھر کہتا ہوں زیارت کرنے جانا بھی ہو نا تو اکیلے اکیلے جانا، کیونکہ سجاد کو ہجوم پسند نہیں ہے. آپ شرما کے ماتم کر رہے ہیں، میرے مولا کا جنازہ آنا ہے. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. آباد رہو، تمہاری جوانیاں سلامت رہے. میرے مولا سجاد کو ہجوم پسند نہیں ہے، اور جو تابوت تک آ جائے نا وہ ہاتھ آہستہ لگائے، کیونکہ سجاد زخمی بڑے ہیں. ایک احتیاط یہ ہے کہ رستہ بنانا، کیونکہ تابوت اس کا ہے جسے لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے. اور جب مولا سجاد کا تابوت، میں بیویوں سے اپیل کروں گا، بیٹیوں بہنوں سے، جب مولا سجاد کا تابوت مستورات میں جائے نا تو وہ بھی مولا کے تابوت پہ نہ ہے جس کی چادر چھوٹی ہو، کیونکہ سجاد کے جگر پہ جتنے زخم ہیں وہ چادروں کے. بس آخری فکرے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو سلام کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں وقت سے پہلے تابوت آئے، ماتم کرنے والے ماتم کر سکیں. میرے مولا باقر فرماتے ہیں، آپ تو پانی رو رہے ہیں نا. مولا فرماتے ہیں جب میں کفن پہنانے لگا نا اپنے بابا کو تو میری چیخیں نکل گئیں. اب جوان ماتم نہیں کریں گے، سینے پہ ہاتھ نہیں ماریں گے تو کون ماتم کرے گا؟ باقر مولا خود فرماتے ہیں جب میں کفن پہنانے لگا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے باپ کی پشت پہ گوشت نہیں صرف ہڈیاں رہ گئی تھی. میرے بابا کی پشت کا گوشت شمر کا تازیانہ کھا گیا تھا. حوصلہ بیٹے، حوصلہ بیٹے، حوصلہ. 2 لفظ مجھے اور کہنے دیں. میں بسم اللہ کروں. آباد رہو، سلامت رہو، آپ کی زندگی. مولا فرماتے جب میں نے کفن پہنا دیا نا، جو بندے روتے ہوئے شرمائے ہو ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، تو چہرے کے مقام سے کفن سرخ ہوا. میں نے کفن ہٹا کے دیکھا تو آنکھوں میں سرخ آنسو تھے. میں نے کہا بابا آپ 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک لہو روئے، اب قبر میں بھی لہو، کفن میں بھی لہو.
کہ ایک بار کفن کے بند کھل گئے. مولا سجاد نے فرمایا باقر بیٹا جب کبھی کربلا جاؤ نا اپنے دادا حسین کو میرا پیغام دینا. بابا کیا کہنا ہے؟ فرمایا اپنے دادا حسین سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا سجاد کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے آزاد. جو بندے شرماتے ہوئے روئے ہو. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں میں اسی پہ تابوت لے آنا کیونکہ وقت ہو گیا دادارو. مولا باقر کہتے ہیں میں اللہ کرے میں سمجھا سکوں میں تابوت اٹھانے کے لیے آگے بڑھا کہ ایک بار تابوت فضا میں معلق ہو گیا. میرے اٹھانے سے پہلے تابوت اٹھ گیا. میں نے پوچھا یہ کون محسن ہے جو احسان کرنے کے لیے پردیس میں آ گئے آج آئے ہیں مدینے میں تابوت اٹھانے کے لیے. پہلی آواز آئی باقر میں تیرا دادا حسین ہوں جسے بیٹوں کے جنازے اٹھانے کی عادت ہے. دوسری آواز آئی باقر میں تیرا دادا عباس ہوں جس کے بازو کربلا میں کٹ گئے تھے. لے آنا تابوت کو. جس کے بازو کربلا میں کٹ گئے تھے. تیسری آواز آئی نال حسین جاگنا باقر میں تیرا دادا حسن ہوں جس کے جنازے میں تیر لگے تھے. اپنے باپ کا جنازہ روضہ رسول پہ نہ لے جانا جنت البقیع میں لانا. باقر کہتے میں نے کہا یہ چوتھا محسن کون ہے؟ فرمایا میں تیرا وہ چاچا ہوں جس کے سینے میں برچھی لگی تھی ماتم حسین.